نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک جھوٹا قصہ گڑھا گیا ہے، جو جھوٹا قصہ توہین اہل بیت، توہین مولا علی مرتضیٰ، توہین سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین پر مشتمل ہے۔ وہ جھوٹا قصہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں، اصول کافی میں، اور یہی واقعہ الاختصاص میں شیخ مفید نے ذکر کیا، اور وہ اس انداز سے وہ قصہ بیان کیا کہ جس وقت خلیفہ ابو بکر کی بیعت لینے لگے تو عمر نے آ کے نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زبردستی ابو بکر کی بیعت لی، ان کو زبردستی گھر سے نکالا، نعوذ باللہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو باہر نکالا اور زبردستی وہاں دربار میں لے کے گیا، ان سے بیعت لی، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو، ان کے دروازے کو توڑ دیا گیا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب کیا گیا، ان کو نعوذ باللہ ٹھڈے مارے گئے، ان کے چہرہ مبارکہ پر تمانچے مارے گئے، نعوذ باللہ، اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی جن کا نام محسن تھا، وہ شہید ہو گئے، اور آخر میں عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو آگ لگا دی، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ جھوٹا قصہ گڑھ کے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بالعموم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف بالخصوص یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ مکذوبہ جھوٹا واقعہ، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عقلاً نقلاً روایتاً درایتاً شرعاً اخلاقاً عرفاً ہر اعتبار سے یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ واقعہ بالکل اس کے پلے کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو فوراً ایک سادہ مسلمان کے ذہن دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا، وہ اس وقت انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بنو ہاشم موجود تھے، انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ یعنی کیا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر شرعاً اخلاقاً عرفاً کیا ان پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے؟ انہوں نے سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، 3 یا 4 کا روایت میں آتا ہے، اور یہ ان کی اپنی مستند اور معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ الکافی اٹھا کے دیکھ لیں، جلد نمبر 7 اور روایت نمبر 15081 ہے، تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر، الاختصاص شیخ مفید کی اس کے صفحہ نمبر 6 پر، اور ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر لکھا کہ عیاشی نے بسند معتبر اس کو ذکر کیا ہے۔ عین الحیات کے صفحہ نمبر 3 پر حق الیقین اور تفسیر عیاشی، ان تمام 8 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے کہ اہل تشیع کی روافض کی ان کتابوں میں بسند معتبر، ان کے ہاں جو معتبر سند ہیں، یہ بیان کیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد، حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق 4 تو مسلمان پکے باقی بچے تھے نا، کیا ان پر شرعاً عقلاً عرفاً اخلاقاً واجب نہیں تھا کہ وہ شہزادی رسول سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے؟ انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو اب اس سلسلے میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک انہوں نے ہیلا گڑھا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ۔ اب وہ یہ چونکہ جھوٹ تھا، اس جھوٹے واقعے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور صحابہ نے نعوذ باللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آگے پھر جھوٹ پر جھوٹ گڑھتے گا۔ اور ایک یہ جھوٹ گڑھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں بولے، انہوں نے دفاع اس لیے نہیں کیا، حالانکہ یہ بات بالکل ذہن شریعت قرآن حدیث ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی صبر کا کسی کو حکم دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ لیا تھا صبر کا، اور ان سے معاہدہ لیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غصہ نہیں کرنا، تلوار نہیں اٹھانی، چاہے
میری سنت کو معطل کر دیا جائے، چاہے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، تمہاری حرمت کی ہتک کی جائے، چاہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، علی تم نے غصہ نہیں کرنا اور تلوار نہیں اٹھانی۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک عہد لیا تھا، اس لیے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور انہوں نے غصہ نہیں کیا اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں کیا۔ یہ ایک جھوٹا قصہ گڑھ کے تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اگر آپ، جو بندہ بھی تاریخی حقائق کو جاننے والا ہے، ہلکی سی بھی تاریخ کے ساتھ اپنی تعلق رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ کیا ہے؟ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یقیناً تلوار اٹھائی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی۔ میدان کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہے۔ تو اب اس واقعے کے اور اس جو من گڑت جو معاہدہ گڑا گیا ہے، اس کے پلے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر آپ یہ کتاب ہے التشیع کی رجال کشی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 288 پر یہ موجود ہے۔ مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما رأیت امرا منکرا اوقدت ناری ودعوت قمبرا، انی اذن ابصرت شیئا منکرا اوقدت ناری ودعوت قمبرا۔ فرماتے ہیں جب میں خلاف شریعت کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں اس خلاف شریعت چیز کو دیکھ کر آگ کو جلاتا ہوں، آگ جلانے کے بعد میں قمبر کو بلاتا ہوں، یعنی میں اس کا انتقام لیتا ہوں، میں اس کا جو ہے نا وہ اس منکر کو، اس خلاف شریعت چیز کو مٹاتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں خلاف شریعت چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ جب وہ کسی بھی خلاف شریعت چیز کو برداشت نہیں کرتے تو وہ یہ چیز کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ شہزادی رسول سیدہ نساء العالمین، جو کہ مولا علی کی بیوی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بھی ہیں، اور تمام مومنین کے ہاں ان کی ایک عزت اور مقام بہت بلند و بالا ہے، صحابہ اکرام کی نگاہ میں، بنو ہاشم کی نگاہ میں، ہر مومن مسلمان کے دل میں ان کی قدر اور ان کی عزت اور محبت موجود ہے۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہ کرتے؟ تو یہ قصہ بالکل واقعہ گڑا گیا۔ اس کے علاوہ جب ہم اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کتابوں سے بھی اس معاہدے کے جھوٹا ہونے کا بالکل ثبوت ملتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو یہ ساری جو نا مکذوبہ اور جھوٹی اور جعلی روایات ہیں جو گڑھ کے جو نا وہ جو مولا علی کی توہین پر بھی مشتمل ہے، اہل بیت اطہار کی بھی توہین پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے۔ یہ حق الیقین ہے ملا باقر مجلسی کی۔ اس حق الیقین کے مختلف متعدد صفحات پر ملا باقر مجلسی نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 266 سے میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے صفحہ نمبر 266 پر حق الیقین کے کہ پس حضرت امیر علیہ السلام بےتاب شد و برجست و گریبان ملعون را گرفت و بر زمین زد و بینیش را شکست۔ نعوذ باللہ اس میں لکھا کہ حضرت علی نے عمر کو، جن کو نعوذ باللہ ملعون یہاں لکھا علیہ باللہ تعالیٰ، ان کو پکڑا اور زمین پر دے مارا اور ان کی ناک توڑ دی، و گردن شرا پیچید اور و خاص اورا بکشد، یعنی ان کی گردن کو مروڑ دیا اور چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن پھر یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا، پھر آگے وہ قصہ بیان کر دیا۔ اور اس کے صفحہ نمبر 267 پہ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ بروایت ابن عباس خالد شمشیر خود را حوالہ حاضر کرد کہ خالد بن ولید حضرت علی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہے، تو حضرت علی نے پکڑا اور ان خالد بن ولید کی تلوار پکڑ لی، اور تلوار پکڑنے کے بعد حضرت ہما شمشیر از دستے او گرفت و خاص بر او زند، کہ حضرت علی نے تلوار پکڑ کے چاہا کہ میں اس کو قتل کر دوں، او حضرت را قسم داد و حضرت شمشیر انداخت، اور پھر خالد بن ولید نے قسمیں دیں اور منت سماجت کی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری تلوار اٹھانے کے واقعات موجود ہیں ان کی مطلب کتابوں میں جھوٹے واقعات۔ اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 288 پہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 288 پہ کہ اگر چہل نفر می یافتم کہ صاحب عزم باشن کتال می کردم با ابو بکر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 40 وہ افراد ہوتے جو باوفا ہیں، باوفا 40 افراد میرے ساتھ ہوتے جنہوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد توڑ دی، تو میں قتال می کردم با ابو بکر، میں ابو بکر کے ساتھ قتال کرتا۔ یہ کیا ہے؟
اس میں تو کسی معاہدے کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو کسی ایسی کوئی صورت کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالہ دیا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ تو یہ عہد کا قصہ بالکل جھوٹا اور باطل ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے۔ مثال کے طور پر بحار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 364 اور صفحہ نمبر 365 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت عباس عم رسول حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا جب ان کے مکان کا پرنالہ اکھیڑا گیا، مزاب اکھیڑا گیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے باہر اور تلوار لے کے نکلے اور کہا بحق کے صاحب ھذا القبر والمنبر، ان صاحب قبر اور صاحب منبر یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، لئن قلعہ قالع لأضربن عنقہ، اگر کسی نے حضرت عباس کے مکان کا پرنالہ اکھیڑنے کی کوشش کی، اس اکھیڑنے والے کو بھی، وعنق الآمر لہ بذالک، اور جو اس کام کرنے کا حکم دے گا میں ہر اس بندے کی گردن اڑا دوں گا جس نے ایسی حرکت کی۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ ایک معاہدے کی کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، یہ معاہدہ صرف اور صرف اس جھوٹے واقعے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گڑھا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب موجود ہے علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 192 پہ، اور الاحتجاج تبرسی، علامہ تبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو پکڑا اور پکڑ کے زمین پہ دے مارا، اور یہاں تک ہے کہ فجتم الناس فقال عمر یقتلہ رب الکعبہ، حتیٰ کہ ان کو مار دینے لگے تھے خالد بن ولید کو۔ پھر حضرت عمر آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی تو خالد کو قتل کر دیں گے، اور آ کے منتیں سماعتیں کر کے حضرت خالد بن ولید کو عمر نے آ کے چھڑا لیا۔ تو یہ جھوٹے واقعات بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ جو معاہدے کا اور عہد کا واقعہ اور قصہ ہے یہ گڑھا گیا ہے۔ تو اب ہمارا جو سوال ہے بالکل اسی جگہ پہ باقی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرعاً، اخلاقاً، عرفاً، ہر اعتبار سے ان پر واجب تھا کہ وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے۔ اگر وہ جنگ جمل میں تلوار اٹھا سکتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، اور یہ جو واقعات آپ کی کتابوں میں موجود ہیں ان واقعات میں بھی تلوار اٹھانے کا اور زد و کوب کرنے کا ذکر موجود ہے، تو سارے واقعات میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعی بالکل قصہ گڑھا گیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، سرے سے ہوا ہوتا تو یہ سارا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے سیدہ کائنات کا دفاع کر کے مقابلے میں تلوار اٹھاتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ناسخ التواریخ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 141 پر، اور شیخ مفید کی کتاب الاختصاص، الاختصاص کے صفحہ نمبر 185 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں سیدہ کائنات کو دفنا دیا اور جنازہ پڑھ دیا۔ تو صبح جس وقت صحابہ آئے، ابو بکر عمر آئے، تو کہا کہ ہمیں جنازہ کیوں نہیں پڑھوایا گیا؟ تو نعوذ باللہ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قبر اکھیڑ کے تو حضرت سیدہ کا جنازہ پڑھیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اما قبر فاطمہ تا فوالذی نفس علی بیدہ لئن رمت واصحابک بشیء من ذلک لاسقینا الارض من دمائکم، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، علی کی جان ہے، اگر تم نے عمر تم نے اور تیرے ساتھیوں نے یہ کام کیا، لاسقینا الارض من دمائکم، تو میں تمہارے خون سے اس زمین کو سیراب کر دوں گا۔ یہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے، یہ الاختصاص میں لکھا ہے، اسی مضمون کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار اٹھا رہے تھے اس بات پر، تو ایک طرف سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو توڑ دیا گیا، آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، اور نعوذ باللہ آپ کو جناب وہ اس قدر زخمی کیا گیا کہ آپ کی شہادت اس زخم سے ہوئی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہی نہیں اٹھائی، کوئی دفاع ہی نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں قصہ یہ گڑھ لیا گیا کہ اس لیے کہ ان سے معاہدہ تھا، عہد لیا گیا کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ آپس میں اس قدر تضاد بیانی ان کے بیان کردہ واقعات اور قصوں اور جھوٹے واقعات میں
کہ جو ایک سلیم الفطرت انسان جس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات موجود ہیں کہ خالد بن ولید کے گلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرز تھا لوہے کا، وہ لپیٹ کے ڈال دیا، ان کے گلے میں چکی کا پارٹ ڈال دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ حضرت علی نے پھر خالد بن ولید کو مارا۔ یہ سارے واقعات جھوٹے جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو اس معاہدے کا تو کم از کم رد کرتے ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں خطبہ نہج البلاغہ سے، یہ نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 88، خطبہ نمبر 3، جس کو خطبہ شکشکیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں صفحہ نمبر 88 پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو بکر و عمر کے خلاف قتال یا جہاد نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ میرا معاہدہ تھا، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی مولا علی کہتے ہیں کہ میرے پاس دو رستے ہیں، یا تو ان کے ساتھ قتال کروں، لڑائی کروں، یا یہ ہے کہ میں صبر کروں۔ تو میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ اوان و انصار موجود نہیں، دوسری کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے، جس طرح میں نے حق و یقین کا حوالہ پیش کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں میں قرین قیاس یہی سمجھتا ہوں کہ میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ تو یہ بالکل واقعات اس بات کا رد کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا کہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، میری سنت کو معطل کر دیا جائے، اور قرآن کے نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور تمہاری عزت کی ہتک کی جائے، تم نے صبر کرنا، غصہ نہیں کرنا، تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ بالکل واقعہ جھوٹا گڑھا گیا ہے تاکہ اس قصے کو ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ اب اس سلسلے میں آگے ہم چلتے ہیں۔ شیعہ عالم نقوی صاحب نے